Now, to address the problems of low enrollments and high dropout rate, we must look into the factors that really cause this problem. اس میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ سوشل ایکسیس کا ہے، یعنی معاشرتی اور سماجی رسائی کا ہے تعلیم تک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کلچر ہے، جو سماجی ایک اپروول ہے، معاشرتی اپروول ہے ٹورڈز ایجوکیشن، اس کے پازیٹیو ایفیکٹس مرتب نہیں ہوئے پاپولیشن کے اوپر، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا مسئلہ تو ان ولنگنس کا ہے پیرنٹس کی، کہ وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، ولنگ نہیں ہے، متحرک نہیں ہے اس بات کے لیے کہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کریں. اور سیکنڈلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینڈر بائس بھی ہے، یعنی دونوں جینڈرز میں جو ڈسکرمنیشن ہے، اسپیشلی کہ فیمیلز کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، وہ ایک نیگیٹو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سوشل ایکسیس جو ہے پرٹیکولرلی فیمیلز کی وہ بہت لمٹ ہو گئی ہے ان انسٹیٹیوشنز کے لیے، یعنی فیمیلز کی رسائی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈلی افیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. سوشل اور ریلیجس کنزروینسی اور سم آف دا پرسیپشن بیریئرز، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنزرویٹو ویو جو ریلیجنس کے ہیں، فار انسٹنس جہاں ہم پردے کی بات کرتے ہیں، اسٹرکٹ پردے کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسا ماحول ہے جہاں فیمیلز کو گزر کے جانا پڑتا ہے ایسی جگہوں سے جہاں کوئی بازار ہیں، مرد ہیں، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جس کے اندر بہت جو ہے اس کی ایک آرتھوڈاکس ویو ہے کہ جن وجوہات کی بنا پہ بچیوں کو اسکول جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. یہ بھی دیز آر ون آف دا فیکٹرز which has badly impacted the enrollment of students, especially the female students in the province of KPK. Gender bias ایک patent social factor ہے. Modern education is equated with westernization and schools for females are the targets of militants. ہم نے کرنٹ جو ہماری سچویشن ہے 2015 اور 2016 کے سن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ رہے ہیں سکولز ملیٹنسی کے. یہ جو موومنٹس چل رہی ہیں KPK کے اندر، کہ ان اداروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویسٹرنائزیشن ہے جو تعلیم کو حاصل کرنا ہے، سائنسی علوم کو حاصل کرنا ہے، انگریزی کی تعلیم ہے، یہ چونکہ ویسٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کے خلاف جب جہاد کی بات آتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسکول بھی ان چیزوں کے ٹارگٹ بنے ان سالوں کے اندر. اور پھر ایک ماحول فیئر کا، خوف کا جو ماحول ہے اس نے ٹراماٹائز کیا ہوا ہے اسپیشلی فیمیل بچیوں کو، جن کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ایک جو فیکٹرز ہیں پازیٹیو وہ مرتب نہیں ہو رہے. دیر از اے فیمس کیس آف ملالہ یوسفزئی جس نے کہ رزسٹ کیا بچوں کی، اسپیشلی بچیوں کی ایجوکیشن کو. جب وہ پہنچی ایسے ملیٹنٹس کے سامنے تو پھر انہیں یقیناً جو ہے وہ ٹارچر اور ٹراماٹائز کیا گیا فار دیٹ ریزن. فزیکل ایکسیس کی جب ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو کلائمیٹ ہے یہ ویری کرتا ہے فرام ون ریجن ٹو اندر. کچھ ریجنز بالکل میدانی ہیں، کچھ جو ہیں سنگلاخ پہاڑوں پہ مشتمل ہیں، کچھ ایسے ہیں جہاں برفانی گلیشیئرز ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریجن ٹو ریجن اور ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بڑا مشکل ہے بچوں کے لیے ایک سٹینڈرڈ وے میں تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ کچھ ایسے دشوار گزار راستے ہیں جہاں ایک سڑک کیا پگڈنڈی بھی موجود نہیں ہے. تو پھر یہ اس چیز کو میجر کرنا، اس چیز پہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہم جنرل دینا کہ یہ سب کچھ جو ہے اسٹینڈرڈائزڈ ہو سکتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے. تو پھر کلائمیٹک جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی یقیناً اپنے اثرات جو ہیں وہ مرتب کر رہی ہیں ایجوکیشن کے اوپر. کلائمیٹک کنسٹرینٹس کی وجہ سے سکولز جو ہیں وہ بہت آسانی سے ان تک کمیونٹیز نہیں پہنچ سکتی. فار انسٹنس دیر آر لانگر ڈسٹینسز. اگر کبھی آپ ٹریول کریں ناردرن ایریاز میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار لینڈ سلائڈنگ، گلیشیئرز کے آنے کی وجہ سے کئی دن ٹریفک جو ہے وہ معطل رہتی ہے. خیر اب تو بہت کام ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے ان کو ہٹانے کی، لیکن اسٹل اٹ ٹیکس اینڈ کنزیومز آل دیٹ ٹائم دیٹ چلڈرن نیڈ ٹو اسپینڈ ٹوورڈز دیئر ایجوکیشن. فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ماحول ایسا ہو، سڑک نہ ہو، دشوار گزار راستے ہوں، آبادیاں کم ہوں، تو پھر فیمیلز کے لیے تھوڑا سا یہ انسیکیور ہو جاتی ہے، اس میں سیفٹی ایشوز آ جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکولز جو ہیں ایک بہت بڑی بات دیکھیے پوری دنیا کے اندر اب جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیبلڈ کو ہم جو ہے وہ مین اسٹریم میں شامل کرتے ہیں. ڈسیبلڈس کی ایکسیس جو ہے بہت ضروری ہے سکولز میں، ان کے لیے راستہ ایسا ہو جہاں وہ پہنچ سکیں. تو پھر وین وی ٹاک آف آر ناردرن ایریاز اینڈ KPK دین اٹ از ریئلی
really a question mark that whether disabled people can get into the education institutions or not, whether they have those facilities through which they can travel to those institutions to seek education. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں لو انرولمنٹس میں اور ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹس پہ. اب کچھ طرف یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ایبسنس ہے مڈل اور پرائمری سکولز کی بچیوں کے لیے، اور اس کی وجہ سے بھی ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوتے ہیں کہ اگر بچیوں کے لیے فردر جو سکولز نہیں ہیں تو پھر وہ سکولز جانا بند کر دیتی ہیں، کیونکہ اگر بچیوں کے لیے الگ سکولز جو ہوں موجود ہوں وافر تعداد میں تو پھر یقیناً اس کا ایک پازیٹیو اثر ہوگا انرولمنٹ کے اوپر. جینڈر ایکسس کی جب ہم بات کریں تو کلچرل اور ایٹیٹیوڈنل بیریئرز ہیں، یعنی رویوں کے اور کلچر کے جو بیریئرز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ موجود ہیں. ٹریڈیشنل ایزمپشنز ہیں جینڈر رولز کے بارے میں. ایزمپشنز یعنی وہ باتیں جنہیں ایزیوم کر لیا گیا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہیں جیسے کہ ایتھنیسٹی ہے، جیسے کہ دوسرے فیکٹرز ہیں. اور ان بیریئرز میں ایک فردر جو اس میں ایک پرسیپشن ہے، پرسیپشن یعنی جسے سمجھا جاتا ہے، جو سمجھ بوجھ ہے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان ایجوکیبلٹی ہے سرٹن گروپس کی، فار انسٹنس ڈسیبلڈ چلڈرن اور چلڈرن ود پرٹیکولر انڈیجنس گروپس، کہ جو بچے اگر اسپیشل چلڈرن ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، تو پھر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. یعنی تعلیم اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ایسے بچوں کے لیے نہیں ہیں جو کہ کسی طرح سے بھی معذور ہیں. Now this is one issue جس کے اندر ہم لوگوں کو کیمپینز کے ذریعے اویئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں مین اسٹریم ایجوکیشن کے اندر. سو a lot of behavioral modification work needs to be done in this sector. انکم ڈسٹریبیوشن کو اگر ہم بات کریں تو اربن اور رورل جو ڈیوائڈ ہے اس کی طرح سے میل اور فیمیل کے جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کی باتوں تک. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ویریشنز ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میلز ہیں اس معاشرے کے اندر ان کو ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی لے کے جایا جاتا ہے، اور رورل ایریاز کے اندر جو میلز ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے ایکسیس بہتر طور پہ جو ہے حاصل کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل ممبرز. سو دس وی نیڈ ٹو سی کہ ہم جینڈر بائس کی اویئرنیس جو ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں.